بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ سبق میں تختی نمبر 1 مکمل ہو گئی تھی، اب ہے تختی نمبر 2 کی ہم ابتدا کرتے ہیں۔ تختی نمبر 2 مرکبات۔ پہلی بات بچے کو ہم بتائیں کہ بھئی مرکبات کس کو کہتے ہیں۔ ملے جلے حروف کو مرکبات کہتے ہیں، یہ چیز ہم بچے کو یاد کرائیں۔ اس کے بعد ہم سے اساتذہ کرام سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بچے کو کیا کرتے ہیں کہ پڑھا دیتے ہیں، یعنی الف لام الف با الف لام الف با لام با، اس طرح ہم بچے کو کیا کرتے ہیں تختی نمبر 2 میں پڑھاتے ہیں، جس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جو بچے کو صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہم نشان لگا دیں اور بچے سے پوچھیں، جو لام الف لکھا ہوا ہے نا مثال کے طور پر، اس بچے سے پوچھیں بیٹے یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس یہ جو پہلا جو حروف ہے لام، اس کا کیا نام ہے؟ اگر وہ نہیں بتا پا رہا تو ہم تختی نمبر 1 پہ آ جائیں اور جہاں لام لکھا ہوا ہے تختی نمبر 1 میں، تو ہم وہاں کیا کریں، پین سے یا انگلی سے اس رکھیں اور پوچھیں بچے سے کہ بیٹے یہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ بتائے گا لام، پھر ہم اس کو بتائیں بیٹے یہ بھی لام ہے۔ اور اسی طرح لام کے ساتھ جو الف لکھا ہوا ہے اس سے پوچھیں بیٹے آگے والا جو حروف ہے اس کا کیا نام ہے، وہ اگر بتا دے تو اچھی بات ہے، نہیں بتا دے تو تختی نمبر 1 پہ ہم آ جائیں اور وہاں پہ جو ہے نا الف پہ جو ہے نا انگلی رکھیں اور بچے سے پوچھیں بیٹے اس کا کیا نام ہے، وہ بتا دے گا الف، تو ہم بتائیں بیٹے اس حروف کا، یہ اس نشان کا نام بھی الف ہے۔ جب ہم بچے کو اس طرح پڑھائیں گے، یعنی لام الف، خود نہ بتائیں، بچے سے تختی نمبر 1 سے جو ہے نا پوچھیں، تو پہچان ہوگی تو خود بخود بتا دے گا، نہیں ہوگی تو پھر ہم بچے سے وہاں پہچان کروائیں۔ اس طریقے سے ہم اگر بچے کو پڑھائیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر 1، اللہ نے جو بچے کو صلاحیت دی ہے وہ صلاحیت اجاگر ہوگی۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے بچے کی عمر اور استاذ کی محنت رہے گا، نہیں جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بچوں کو تختی نمبر 2 اس طرح پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کاوش اور اس محنت کو جو اساتذہ ہمارے شیوخ اور ہمارے اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔